السلام علیکم. پروگرام ادبی بیٹھک کے ساتھ میں آپ کی میزبان سیدہ ہما شیرازی. آپ دیکھ رہے ہیں US TV. آج کا پروگرام جس طرح ہم پچھلے پروگرام کر رہے تھے اسی کی ایک کڑی ہے, اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں بڑی ہی خوبصورت شخصیت موجود ہے. یقیناً اگر میں آپ کو اسکرین پر یہ دکھاؤں, یہ رسالہ جو میرے ہاتھ میں ہے, جو اگر اس کو ہم مزید قریب سے دیکھیں, اگر آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں اس کو مزید قریب کروں تو اسکرین پر یہ کامران رسالہ ہے, اور اس کی جو ادارت ہے وہ منزہ انور گوئندی صاحبہ کرتی تھی. ان کے والد صاحب نے اس کو جاری کیا, اور یقیناً یہ وہ رسالہ ہے جو سرگودا کی جو رسائل, ادبی رسائل کی تاریخ ہے, اس میں ایک نمایاں نام رکھتا ہے, نمایاں مقام رکھتا ہے. بہت سارے لکھاریوں کو اس رسالے نے جو ہے وہ پہچان بخشی, اور ہمارے ہاں اردو تنقید کا بڑا نام ڈاکٹر وزیر آغا, ان کے مسلسل مضامین اس میں چھپتے رہے. تو یوں یہ رسالہ جو ہے ہمارے عہد میں اب, کیونکہ یہ ایک ماضی کی خوبصورت یاد بن چکا ہے, لیکن اس کو بنانے والے, اس کو جاری کرنے والے اور اس میں اپنی کاوش کو مسلسل جو ہے وہ محنت کے ساتھ آگے لانے والے شخصیت جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ بطور مدیر ان کی جو خدمات رہیں وہ کیسی تھی, اور کس طرح سے انہوں نے اس رسالے کو چلایا, اور پھر اس سے بڑھ کر وہ خود انہوں نے جو تخلیقی سفر, ہم نے کیونکہ پچھلے پروگرام میں ان کی شاعری پر بات کی تھی, تو اس پروگرام میں ہم دیکھیں گے کہ ان کی جو افسانہ نگاری ہے وہ افسانے کی طرف آئی, مائکرو فکشن کی طرف آئی. مائکرو فکشن کس طرح سے انہوں نے لکھا, کیا چیزیں تھیں جنہوں نے مجبور ان کو کیا کہ وہ شاعری سے ہٹ کر پھر فکشن کی طرف آئیں, اور فکشن میں بھی پھر فکشن کی اس صنف کی طرف جو بہت مختصر ہے لیکن اس میں بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. تو ان سب پر بات کریں گے اس پروگرام میں. ہمارے ساتھ موجود ہیں میڈم منزہ انور گوئندی صاحبہ. میڈم السلام علیکم. بہت شکریہ ہما. بہت شکریہ, آپ مادر علمی کے اس پلیٹ فارم پر آئیں دوسری بار ہمارے پروگرام میں. یہ بڑی خوشی کی بات ہے, اور اس بار جو ہم موضوع ڈسکس کرنے جا رہے ہیں, جو بات آپ سے ہونے جا رہی ہے, جو مکالمہ کرنے جا رہے ہیں, ایک تو میرے ہاتھ میں یہ جو وجود ہے رسالے کا, یقیناً یہ آپ کے لیے بھی بڑی اس کے ساتھ یادیں جڑی ہوئی ہیں. جی. تو اس کی ادارت کے بارے میں بتائیے, کیسا آپ کا یہ سفر رہا, اور اس رسالے نے آپ کو کتنی پختگی بخشی؟ ہما دیکھیے کہ یہ جو رسالہ آپ کے ہاتھ میں ہے, اس پہ ایک ڈیٹ, ایک تاریخ درج ہے 1955 کی. 1955 کی یہ وہ تاریخ ہے کہ جب میرے والد گرامی انور گوئندی نے رسالہ کامران کا اجرا کیا. گو اس سے پہلے ان کا ادبی سفر ایک لمبی طوالت پر محیط تھا. 1940 میں, جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا, انہوں نے ادبی سفر کا آغاز کیا, اور پھر مختلف رسائل کے وہ مدیر رہے, جس میں نظام نو ایک رسالہ ہوا کرتا تھا. اس سے پہلے یاد خدا رسالہ تھا جس کی وہ ادارت کرتے رہے. لیکن چونکہ اس میں دیگر لوگ بھی, ایک دو لوگ اور بھی شامل تھے, تو وہ چاہتے تھے کہ وہ اکیلے اس کو اپنی مرضی کے تحت چلائیں. تو لہٰذا انہوں نے کامران کا اجرا کیا 1955 میں, اور پھر یہ چلتا رہا سفر 1970 تک, مطلب بغیر کسی تعطل کے یہ رسالہ جاری رہا. تقریباً 10 سال بعد, یعنی یوں سمجھے کہ 60 کی دہائی میں, اس کے آغاز میں اس میں پھر اس کی محفل مجلس مشاورت میں کئی لوگ شامل ہوئے. میں پہلے بھی بتا چکی ہوں, جس میں ڈاکٹر وزیر آغا تھے, غلام جیلانی اصغر تھے, سجاد نقوی صاحب تھے, اقبال منہاز تھے, کئی لوگ شامل تھے. میرے اپنے کزن مفتی طفیل گوئندی اس میں شامل تھے, اور یہ 1970 تک چلا. 71 میں میرے والد صاحب کو فالج کا اٹیک ہوا, اور پھر یہ رسالہ جو ہے وہ جو آخری رسالہ تھا وہ شائع نہیں ہو سکا تھا. اس وقت میری عمر بہت کم تھی, اور میں تقریباً بچپنے کی عمر میں ہی تھی, تو میں اس کو نہیں کنٹینیو کر سکی. اس کے بعد پھر مسائل زندگی کے بڑا کچھ مطلب زندگی نے ہم سے امتحان لیے, کڑے امتحان. ہاں جی, ان امتحانات سے گزرتے گزرتے, یعنی سنگلاخ چٹانوں کو عبور کرتے ہوئے, پھر ایک وقت آیا کہ جب میں نے ادبی سفر کا آغاز کیا, اور آغاز افسانہ نگاری سے ہی ہوا. ساتھ ساتھ نظمیں جو ہے وہ میں لکھتی رہی, کیونکہ نظم ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آپ ایک موضوع کو لے کے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں تسلسل کے ساتھ. جی, تو اس کی یہ وجہ بنی تھی نظم لکھنے کی کہ میں چونکہ بہت ساری جو سماجی تنظیمیں تھیں ان کے ساتھ وابستہ تھی, اور ان رفاہی کاموں کا یہ تقاضا تھا کہ میں نظم لکھوں ان حوالہ جات پہ کہ جو اس وقت کے کرنٹ ایشوز تھے. کیا بات. تو اس پہ پھر وہ نظم میں ہی وہ بیانیہ جو تھا وہ میں کور کر سکتی تھی. تو نظمیں لکھیں, بے تحاشا لکھیں. پھر اس وقت کے جو رسالہ جات تھے ان کی میں ایڈیٹر بھی رہی.
जो वो उन तंजीमों के रिसाला जात थे। उसमें मेरे साथ रियाज अहमद शाद साहब हुआ करते थे, प्रोफेसर रियाज अहमद शाद और मैं, हम दोनों उसकी इदारत किया करते। जी बिल्कुल, वो बड़ी मेहरबान शख्सियत है। तो फिर ये रिसाला जो कामरान है, क्योंकि मेरे दिल में एक तशनगी थी कि मैं वो काम क्यों ना करूं कि जो हमारी मीरास है, जो जिसको मैंने आगे लेके चलना है और मेरे अलावा और कोई नहीं कर सकता। तो इसका इजहार फिर मैंने किया था डॉक्टर वज़ीर आगा साहब से। तो उन्होंने कहा कि देखें मुनज़्ज़ा, शुरू तो करें आप, लेकिन ख़र्चा पड़ जाएगा। ये मुझे आज भी उनका जुमला याद है। तो मैंने कहा ख़र्चे की आप परवाह ना करें। तो इसको मैं तो बहरहाल फिर इसका मैंने इजरा किया, 2002 में किया था। तो जो आपने पूछा कि एडिटरशिप का मेरा तजुर्बा कैसा रहा, यकीन मानिए कि ये ऐसे ही था कि जैसे कोई तिश्ना लब इंसान पानी के घूंट पीता है या किसी अमृत को पीता है घूंट घूंट करके, ये बिल्कुल वैसा ही तजुर्बा था कि मेरे लिए बहुत ही राहत जहाँ था। और मेरे साथ बहुत सारे लोग और भी मुंसलिक इस जो है सफ़र में हुए, मेरे अहद के, जो अब भी मेरे साथ हैं। तो बस ये बड़ा अच्छा तजुर्बा रहा। लेकिन ये है कि कुछ मेरी फिर मजबूरियां ऐसी घरेलू आन पड़ी कि मैं इतना वक्त इसे दे नहीं पाई। लेकिन ये नहीं कि इसे हमने ख़त्म कर दिया या ये कि अब ये बिल्कुल ही माजी का हिस्सा बन गया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये कि एक चीज़ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि मुझे कभी कभी इस बात का एहसास ज़रूर हुआ कि मेरे वालिद साहब ने अपनी तख्लीकात पे उतनी तवज्जो नहीं दी जितनी उन्होंने कामरान मुशायरे पे अपनी तवानाइयाँ खर्च की और रिसाला निकालने में, उसकी इदारत में। सही। तो मैं समझती हूँ उन्होंने ऐसा क्यों किया। यकीन माने, चूँकि मेरी अपनी तबा भी वही है, मैं भी जेनेटिकली तो जाहिर है मैंने उनसे बहुत कुछ लिया है। तो ये एक जो तनाव की कैफियत होती है ना, कि महाजराई या एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करना या दूसरे शख्स को अपने हमअसर लोगों से आगे बढ़ने की कोशिश में कई ऐसे अनमोल लोगों को खो देना पड़ता है सिर्फ इस दौड़ में। तो वो शायद वो नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि वो अपने दोस्त अहबाब को अपने साथ ही रखें। तो उसका ये वाहिद जरिया उन्हें नजर आया। क्या बात है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि मेरे अंदर भी यही चीज़ है। बसा औक़ात मुझे भी महसूस होता है कि हम जब लिखते हैं तो कई ऐसे प्यारे लोग हमसे थोड़ा परे हो जाते हैं कि जिन्हें हम नहीं चाहते कि हमारे अंदर कोई तनाव की कैफियत पैदा हो, तो लेकिन ऐसा हो जाता है। सरगर्मी शुरू करता है जिसमें सारे लोग शामिल हो जाएं। तो लेकिन एक बात है कि मतलब जो दुनियादारी के तकाजे होते हैं उनके तहत लोगों ने यही कहा कि अगर वो मतलब उनका अंदर का जो फनकार या उनका जो अदीब था वो ज़रा पीछे रह गया और एडिटर कामरान आगे आ गया, तो मैं सोचती थी कि मैं दोनों को पैरेलल लेके चलूं, क्योंकि मेरे अंदर एक तलातुम ये भी था कि मैं जो कुछ सोचती हूँ वो मैं लिखूं। और जब मैं लिखूं तो लोग जांचे। कई लोग कहते हैं जी हम क्यों अपने एहसासात एक्सपोज करें लोगों के सामने। मैं चाहती हूँ कि मेरे एहसासात एक्सपोज हों। अच्छा। क्योंकि मेरे अंदर इतनी अल्हम्दुलिल्लाह प्योरिटी है कि मैं चाहती हूँ कि मेरी जो प्योर फीलिंग्स हैं वो लोगों के सामने आया हूँ। सही। शायद जो लोग चाहते हैं कि वो अपनी कैफियत को, बातनी कैफियत को छुपा के रखें, मैं नहीं समझती कि कोई शख्स जो है वो अंदर से खालिसतन एक अदीब हो और वो ये चाहे कि वो लिखे ना और लोगों तक अपना बयानिया ना पहुंचाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये बड़ी खूबसूरत मैडम आपने बात की। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि आपने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मेरी जो इनर फीलिंग्स है, जो मैं अंदर महसूस करती हूँ, उसी को बाहर ले आऊँ और पूरी शिद्दत के साथ, ताकि पढ़ने वाला जो वो कहते हैं ना, बात जब आप दिल से करते हैं तो वो असर रखती है। बिल्कुल। तो मैं चाहूंगी शायद फिर अफसाना लिखने का भी तजुर्बा आपका इसी के साथ जुड़ा हुआ है। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि देखिए जो बात आप तफसील के साथ लिख सकते हैं वो उसका एक जो है मतलब एक अदब के पैराए में जो एक सिन्फ है, यानी मौजू तरीन सिन्फ, वो मैं उसे अफसाना ही कहूँगी कि जिसमें आप पूरे तौर पे अपनी बात जो है वो कह सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। उसमें ना तो कमो बेश की कहीं ऐसा है कदगन है, ना ये कि ज़्यादा तवील हो गया या मुख्तसर हो गया, यानी कि उसकी मुख्तलिफ जिहात हैं कि आप अफसाने को तवील भी लिख सकते हैं, मुख्तसर भी लिख सकते हैं, आप माइक्रो फिक्शन में भी आ सकते हैं, आप अफसानचे की शक्ल में भी लिख सकते हैं। आप इसका अगर फैलाव जितना भी चाहें तो फिर वो जाहिर है कि आगे इसकी जो मतलब इश्काल हैं उनमें आप अपना बयान कर सकते हैं। लेकिन आज के दौर में मैं समझती हूँ कि बेतहाशा तवालत शायद इतनी ज़ूद असर नहीं रही।
یا رہے گی آنے والے وقت میں بھی، کیونکہ اس کی بھی 2-3 وجوہات ہیں ہما۔ ایک تو یہ کہ دیکھیے پہلے وقتوں میں لوگوں کے پاس اس طرح کی تفریحات نہیں ہوتی تھیں، بالکل ٹھیک ہے، ان کے مائنڈ ڈائیورٹ نہیں ہوتے تھے مختلف جگہوں پہ۔ اب ہم بکھرے پڑے ہیں، ذہنی طور پہ بھی تھکن زدہ ہیں، جسمانی طور پہ بھی تھکے ہوئے ہیں، کچھ ہمارے احساسات بھی عجیب سے منتشر سے ہیں۔ پہلے وقتوں میں لوگ خوش رہا کرتے تھے اس لیے کہ وہ ان کی چھوٹی چھوٹی زندگیاں ہوتی تھیں حصار میں، مطلب اپنے حصار میں لوگ خوش رہتے تھے۔ اب اتنا پھیلاؤ ہو چکا ہے کہ بکھر کے رہ گیا انسان کی اپنی شخصیت میں، تو ایسے میں کہیں بھی اب کوئی پوسٹ بھی ہونا تھوڑی طویل ہو تو ہم بھی اسے مختصر یا بیچ بیچ میں سے پڑھ کے اینڈ پڑھنے کی کوشش کرتے۔ لوگ ذہین بھی پہلے کی نسبت مجھے لگتا ہے زیادہ ہو گئے کیونکہ نوجوان نسل جی تو وہ پہلی سطور 2-4 سطور پڑھ کے سمجھ میں آ جاتی بات۔ تو ایک وقت تھا جب لوگ منظر کشی صرف کتابوں میں پڑھا کرتے تھے، اب تو مناظر قدرت کو ایک کلک آپ کریں تو آپ جو مرضی دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے یہ چیزیں نہیں تھی، اگر کوئی بند کمرے میں بیٹھا ہے تو اس کے پاس واحد تفریح کا ذریعہ کتاب تھی، اور اس میں جو منظر کشی تھی اسی سے وہ لطف اندوز ہوتا تھا اور وہ اپنے خیالوں کی دنیا میں پہنچ جاتا تھا شخص کاری جو تھا۔ اب چیزیں آپ کے سامنے ویژن کی صورت میں موجود، بالکل۔ اور جہاں کہیں آپ نے کوئی منظر کشی کی تو لوگ ہو سکتا ہے کہ اس جگہ کا وزٹ کر کے آئے تو وہ کہیں نہیں وہاں تو یہ کچھ نہیں تھا جو یہاں لکھا گیا۔ یعنی یہ چیزیں دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں تو آتی رہتی ہیں۔ بہت بنیادی بات کی میڈم آپ نے، ابھی جب پروگرام سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے تو آپ نے کہا رات کو میں نے ایک سائنس فکشن ٹائپ سٹوری لکھی، تو مجھے اس بات سے اندازہ ہوا کہ اب آپ کا جو سفر ہے وہ موجودہ دور تک پہنچ چکا ہے، یعنی موجودہ دور کے جو موضوعات ہیں جیسے اے آئی آ چکی ہے، تو اب ہمارے فکشن میں بھی ظاہر ہے کہانی جو ہے وہ سماج سے جڑی ہوئی ہے، سماج میں جو کچھ ہوگا کہانی میں آئے گا، اور کہانی اسی کو دکھائے گی جو سماج میں موجود ہے۔ اس میں تخلیق کار کسی حد تک چیزوں کو تخیلاتی سطح پر کر تو سکتا ہے، لیکن موضوعات جو ہیں وہ سماج سے آئیں گے۔ بالکل۔ تو ذرا مجھے اپنے پہلے اس حصے میں چاہوں گی کہ آپ ہمیں اپنی کوئی افسانچہ یا کہانی سنائیے تاکہ پھر ہم اس عہد کی آپ کی کہانی تک پہنچے اور ہمیں پتہ چلے کہ موضوعات کس طرح سے جو ہے وہ بدلتے ہیں اور ان میں بدلاؤ کس طرح۔ ایک میرے پاس افسانہ موجود ہے خلش جی، یہ تقریباً 1998 میں شاید شائع ہوا تھا نردبان میں، اور یہ زیادہ لمبا نہیں کیونکہ میں نے آج تک بہت لمبے افسانے نہیں لکھے۔ صحیح۔ میں مجھے ڈر لگتا تھا کہ کہیں میرا قاری بور ہو کے اسے چھوڑ نہ دے آج میں، اور میں جو میں نے لکھا ہے یا جو میں پہنچانا چاہتی ہوں اپنا میسج وہ کہیں ادھورا ہی نہ رہ جائے، تو اس لیے میں نے مختصر ہی لکھا، اتنے مختصر نہیں لیکن 2-3 صفحات سے اوپر کے نہیں، جو ایک نشست میں پڑھے جاتے ہیں۔ جی بالکل، یہ میں آپ کو سنا دیتی ہوں افسانہ خلش۔ اور یہ خوبصورتی یہ ہے اس کی کہ یہ رسالہ میں موجود ہے، جس رسالے میں یہ شائع ہوا۔ ایسے کئی رسالہ جات ہیں میرے پاس جن میں افسانے چھپے ہیں۔ جی، تو اس کا آغاز کچھ اس طرح سے ہے کہ اس لڑکی کو سرمد نے کبھی ایسی نظروں سے نہ دیکھا جس میں پسندیدگی کا عنصر نمایاں ہو۔ جاذبہ گھر کے تمام افراد کی لاڈلی تھی، سب کی نگاہوں کا مرکز، اس کی معصومیت اور سادگی پر سب فدا تھے، لیکن سرمد کو اس کی بچکانہ حرکتیں کبھی نہ بھائیں۔ وہ سرمد کی تایا ذات تھی، اس کے ماں باپ ایک ایکسیڈنٹ میں جاں بحق ہو چکے تھے۔ جس دن یہ حادثہ ہوا وہ گھر پر اپنی دادی کے ساتھ تھی۔ دادی ماں نے اسے اپنی آغوش میں پناہ دی اور بڑے لاڈ پیار سے اسے پالا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی معصوم شرارتوں سے سبھی گھر والے محظوظ ہوتے، بڑے ہو جانے پر بھی اس پر بچپن کا رنگ غالب رہا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ ایک دل آویز مسکراہٹ رہتی۔ ان کی آبائی حویلی باہر سے تو ایک ہی عمارت تھی، لیکن اندر سے اس کے 2 الگ رہائشی حصے تھے۔ حد بندی کے لیے سنتھے کی باڑ لگی ہوئی تھی، درمیان میں ایک چھوٹا سا سفید گیٹ تھا۔ وہ ہمیشہ گیٹ کی بجائے باڑ پھلانگ کر ان کی طرف آتی اور پتھر کی سفید سیڑھیوں سے چڑھ کر اندر چلی جاتی۔ سرمد کا دل چاہتا کہ اس کو ڈانٹے، لیکن دادی اماں کی ناراضگی کا خیال کرتے ہوئے وہ ایسا کبھی نہ کر سکے۔ کھانے کی میز پر وہ ہمیشہ چاول بغیر چمچ کے ہاتھوں سے نوالے بنا بنا کر کھاتی اور مسلسل بولے چلی جاتی، او ال مینرڈ گرل۔ سرمد دانت پیس کر رہ جاتے، اس لڑکی کو کبھی سلیقہ نہ آئے گا۔ اور اس دن تو حد ہوگی کہ گرمیوں کی چلچلاتی دھوپ میں آفس سے واپسی پر سرمد گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ رہے تھے کہ ان کی پشت سے کوئی چیز آن ٹکرائی۔ مڑ کر دیکھا تو وہ جامن کے پیڑ پر چڑھی جامن کھا کر گٹلیوں سے نشانے باندھ رہی تھی۔ ایک نشانہ چوک کر سرمد کو جا لگا۔ گرمی کی شدت اور اس بے تکی حرکت پر سرمد کا پارا چڑھ گیا۔ او یو نوٹی گرل، ان کی غصے بھری آواز اور سرخ چہرے کو دیکھ کر اس نے آنکھیں میچ لیں۔
पता है कि जामन का दाग नहीं उतरता। सरमद ने अपनी पिंक शर्ट पर पड़े धब्बे की तरफ इशारा करके कहा। तो इसने धीरे से आंखें वाह करते हुए कहा, मैंने दाग उतारने का तरीका पढ़ा है। गो टू हेल, सरमद ने गुस्से से कहा और अंदर चले गए। गंवार लड़की, इसे कभी अक्ल नहीं आएगी। और दिन यूं ही बीतते चले गए कि एक रोज़ सरमद ने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो आला तालीम के लिए बाहर जाना चाहते हैं। तो सारे घर में लम्हे भर के लिए सन्नाटा छा गया। अम्मी और अब्बू को तो लाडले बेटे की हर ख्वाहिश का एहतराम था, मगर दादी माँ किसी तौर राज़ी ना थी। लेकिन सरमद की ज़िद थी कि वो लंदन ज़रूर जाएंगे। बिलाखिर दादी माँ ने यह फ़ैसला सादर किया कि सरमद अपनी तायाज़ाद जाज़बा को अपना लें और इसके बाद फिर वो बाहर जाएं। लेकिन मैंने इसे कभी इन नज़रों से नहीं देखा। सरमद ने जब ये कहा तो दादी ने कहा, तो अब देख लो। सरमद की निगाहों में उसका सरापा घूम गया। खिली खिली गंदमी रंगत, घने डार्क ब्राउन बाल, कुशादा रोशन आंखें और लबों पर धीमी मुस्कान। आई डोंट लाइक हर। सरमद ने लम्हे भर के लिए सोचने के बाद अपनी माँ को धीरे से बता दिया। इसके बाद किसी ने इनके फैसले को रद्द न किया। फिर वो दिन आ गया कि सरमद को लंदन रवाना होना था। जहाज़ की आखिरी सीढ़ी पर खड़े होकर सरमद ने जब आखिरी नज़र अपने अहले खाना पर डाली तो लम्हा भर के लिए इनकी नज़रें उस पर टिक गई। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकूत था। स्याह कुर्ते में उसका हुस्न दमक रहा था। सफ़ेद शलवार और दुपट्टा, कानों में महकती अधखिली मोतिये की सफ़ेद कलियाँ। सरमद ने सोचा कि ये लड़की अच्छी खासी खूबसूरत है, काश माकूल हरकत की मालिक भी होती। आखिरी सीढ़ी पर खड़े होकर सरमद ने हाथ हिलाया और जहाज़ के अंदर दाखिल हो गए। लंदन पहुंचकर सरमद ने अपने इर्द गिर्द रंगो नूर का सैलाब मौजज़न देखा। रोशनियाँ, खूबसूरत चेहरे, रंगीनियाँ, हर चीज़ बामे अरूज पर थी। सरमद चकरा कर रह गए। यहाँ पर ज़िंदगी कितनी तेज़ है, न जाने हमारे लोग इतनी डल लाइफ क्यों गुजारते हैं, सरमद ने सोचा। लेकिन बहुत जल्द सरमद को यहाँ की मशीनी ज़िंदगी की बेहिसी का अंदाज़ा हो गया। क्या बात। यहाँ सभी कुछ था लेकिन जज्बे मफकूद थे। जैसे कोहर आलूद मौसम ने लोगों के दिलों पर बर्फ़ की तहें जमा दी हों। सरमद को अपने अजीज़ों के चेहरे याद आने लगे और अपनी मिट्टी की महक, अपनों की कुर्बत, जज्बों की गर्मी, ये सब कुछ उन्हें बेतरह याद आ रहा था। इसके साथ वो एक बेकली और कसिक भी महसूस कर रहे थे। इस बेकली को वो कोई नाम नहीं दे पा रहे थे। एक बेनाम सी उदासी उनके सारे वजूद पर छा रही थी और उन्हें अपनी ज़िंदगी में खला महसूस हो रहा था। फिर एक शाम कैफेटेरिया में बैठी रीटा के होंठों से फूटती हंसी ने इन्हें मसनूईपन का गहरा एहसास दिलाया और उन्हें यकदम जाज़बा का मासूम चेहरा और उसके गुलाबी लबों पर फैली अलबेली मुस्कुराहट याद आ गई। यहाँ थोड़ा सा ये अफसाना तवील है जी। तो मैं इसका थोड़ा सा लुबे लबाब आपको इतना बताती हूँ कि इसमें आगे चल के ये होता है कि वो लड़की उसे याद आने लगती है और वो सोचता है कि वो जब वापस जाएगा तो उस लड़की को अपना लेगा। अच्छा। और जब वो वापस जाता है तो वो देखता है कि उसके घर वाले जो हैं वो जब डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं तो जाज़िबा नहीं होती। सही। तो वो पूछता है अपनी दादी माँ से कि जाज़िबा कहाँ है, तो दादी माँ उसे बताती हैं कि उसकी शादी होगी। तो वो कहता है कि कहाँ हुई, तो वो फिर बताते हैं कि बहुत बड़ा लैंडलॉर्ड था जिसके साथ उसकी शादी होगी। तो अगले दिन वो उसे मिलने जाता है। अच्छा। और फिर उसके घर की कुछ मैंने नक्शा कशी की है कि उसका जो घर है वो बड़े महंगे इलाके में था और बड़ा पॉश एरिया था। और उसने जब मुलाजिम ने उसे बिठाया ड्राइंग रूम में तो धीरे धीरे एक लड़की चलती हुई आई जो बड़े नपे तुले कदम लेके आ रही थी, बड़े सलीके से चल रही थी। और वो आई तो उसने बड़ी तमकनत से उससे पूछा कि आप चाय पियेंगे या ठंडा या गर्म। तो वो हैरान होकर देखता है कि ये वही जाज़िबा है। तो वो फिर उसकी जानिब कुछ मतलब उसके चेहरे पे कुछ तलाश करता है। तो मैं आखिरी जो है वो मैं सतरें आपको बता देती हूँ कि जब फिर वो उसे छोड़ने आती है वहाँ तक, तो वो मतलब वो मंजर कुछ यूँ था कि इन्हें दबेज कालीन पर ढकी सीढ़ियों पर उन्हें एक लड़की उतरती नजर आई। सीढ़ियों की बुलंदी पर उसका सरापा सफ़ेद साड़ी में यूँ लग रहा था जैसे पूरे चांद की पिघलती नर्म चांदनी ने इसके गिर्द घेरा डाल रखा। और बिला इरादा वो उसके इस्तकबाल के लिए अपनी जगह से उठे, लेकिन उनकी मुतलाशी नज़रें उसके चेहरे पर कुछ तलाश कर रही थी, लेकिन वहाँ कुछ ना था सिवाय एक जामद सुकूत के। ना इसकी आंखों में हैरत थी ना इश्तियाक था। वो सुन से हो गए और वीरान कमरे में ठंडे सांसों ने जैसे हर नफ्स को, हर जज्बे को यख बस्ता करके बर्फ़ के चमकीले फर्श पर सुला दिया।
ان کے جسم پر ایک کپکپی طاری ہوگی. یعنی وہ اس میں پھر وہ اپنی کیفیات بیان کرتے ہیں کہ ان کے ذہن میں وہ وہی لڑکی تھی چلبلی سی اور نامعقول حرکتیں کرنے والی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جب اسے چھوڑنے باہر کی طرف آتی ہے تو وہاں بھی وہ دیکھتے ہیں کہ آکاش پر ایک کے بعد ایک نہ جانے کتنے ہی ستارے جھلملا رہے تھے. چاروں طرف جان لیوا سناٹا تھا. وہ دونوں اپنی اپنی چپ میں گم خاموش چلے جا رہے تھے. گاڑی کے قریب پہنچ کر سرمد نے آخری نظر اس کے چہرے پر ڈالی تو اس کا چہرہ پھر بھی جامد ہی تھا. ملگجے اندھیرے میں وہ کوئی بھٹکی ہوئی روح لگ رہی تھی. خاموشی کی دبیز چادر تنی ہوئی تھی اور وقت نے ہر شے کے پاؤں میں جیسے زنجیریں ڈال دی ہوں. سرمد نے آخری نگاہ اس کے چہرے پر ڈالی. وہ اسے کچھ کہنا چاہتے تھے لیکن ان کی زبان پر جیسے مہر سکوت ثبت ہو گئی. وہ اسے اپنی بےتابیوں کی داستان سنانا چاہتے تھے لیکن وہ جیسے منو بوجھ تلے دبے جا رہے ہوں. ایک احساس جرم ان پر حاوی تھا. انہیں یوں لگ رہا تھا کہ وہ قاتل ہیں. ایک معصوم لڑکی کی خوبصورت مسکراہٹ کے, اس کے دل فریب جذبات کے. انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے ساری اشیاء ان کے ارد گرد سے پرے ہٹتی چلی جا رہی ہیں اور وہ لک و دک صحرا میں تنہا کھڑے ہیں اور اس دشت طلب میں صرف تنہائی کی بازگشت سنائی دے رہی ہے. اپنے گھر کے راستے پر جاتے ہوئے وہ سوچ رہے تھے کیا وہ خود کو معاف کر سکیں گے. وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے کہ انہیں کس بات کا زیادہ دکھ ہے, اسے کھو دینے کا یا اس کی ہنسی کے چھن جانے کا. کیا بات ہے, بڑی روایتی کہانی ہے لیکن اس روایتی کہانی میں آپ نے جو جذبات اور احساسات کو شامل کیا ہے. اور یہ اس دور کی ہے جب جوائنٹ فیملی سسٹم ہوتا تھا. ہمارا ایک دور ایسا گزرا ہے بالکل کہ جس کا روایت کے ساتھ جڑا کہ جب سارے مل کے رہا کرتے تھے اور اسی طرح گھروں میں رشتے طے ہوتے تھے. اور ہم بارے میں ازیوم کر لیتے تھے کہ فلاں ویسا ہے, اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہو. بالکل. تو یہ تھا کہ جیسے وہ ایک لڑکی کی خواہشات ہوتی ہیں اور اس کی عمر کا جو تقاضا ہوتا ہے اس کو ایک بندہ ایکسیپٹ نہیں کرتا اور وہ اسے سلجھا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. لیکن یہ سلجھاؤ جو ہے یہ کتنی محرومیوں کے ساتھ اس میں آیا. مطلب یہ تھا. میڈم اب ہم کیونکہ سائنس فکشن تک پہنچ چکے ہیں, یہ جو ابھی آپ نے رات کو کہانی لکھی یہ بڑی تازہ کہانی اور یہ پہلی بار ہمارے US TV کے ناظرین جو ہے وہ سن رہے ہیں یہ آپ کا افسانچہ. تو میڈم وہ بھی ذرا سنائیے, پھر ہم وہ بھی افسانہ ہی ہے. ایک افسانچہ میں جو ہے وہ تھوڑا سا سنانا چاہوں گی. وہ بھی اسی طرح کی جذباتی کیفیات کا مظہر ہے. اس افسانچے کا عنوان ہے کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا. سنگ مرمر کی دیوار پر ٹنگی رنگین تصویریں اپنی صدائے بازگشت کو دہرا رہی تھیں جن پر ڈوبتے سورج کی شعاعیں نقاش کے طلسماتی عکس کو نمایاں کر رہی. میں نے ہماتن شوق و التجا ہو کر نقاش سے کہا کئی مسافتیں طے کر کے تم تک رسائی حاصل کی ہے. سنا ہے کہ تم فن نقاشی میں یکتا ہو. کیا تم خیالات و جذبات کو تصویر میں مقید کر سکتے ہو؟ نقاش بولا حقیقی مصور خیالات و جذبات تصویر میں اس خوبی سے بھر دیتا ہے کہ وہ اس وقت بھی زندہ رہتی ہیں جب ان کا زندہ رہنا ممکن نہ ہو. کیا بات. یہ کہہ کر نقاش نے ایک خاکہ تیار کیا جو رنگوں سے عاری تھا. میری سوالیہ نگاہوں کو دیکھتے ہوئے اس کے لب گویا ہوئے کہ اس کی رنگ آمیزی تو تمناؤں کے خون سے ہو. واہ واہ, کیا بات کیا بات, بہت اعلیٰ. اور اتنی مختصر میں آپ نے اتنا بڑی بات کی کہ اس کی جو رنگ ہے اس کی آبیاری کس سے ہوگی. بس یہی ہے. اچھا سائنس فکشن کا یہ ہے. جی میں ادھر آنا چاہتی ہوں. اصل میں یہ بھی تھوڑا لمبا ہے لیکن اس کو نا میں مختصر اس کی شروعات ہمیں بتا دیں. شروعات میں بتاؤں گی کس طرح سے کہانی کی ٹریٹمنٹ کیا ہے. ٹریٹمنٹ یہ ہے کہ ایک مسافر جو ہے وہ بلندی طے کرتے ہوئے ایک بستی میں پہنچتا ہے. بالکل اس کا تھوڑا سا میں بتا دیتی ہوں کہ وہ کیا محسوس کر رہا ہے. بلندی طے کرتے ہوئے اس کے قدموں کی ٹھوکر کھا کر چند پتھر وقت کے حادثاتی لمحات کے مانند لڑک کر نشیب میں جا گرے. فضا میں ہلکا سا ارتعاش پیدا ہوا اور پھر سکون کا وہی لامتناہی سلسلہ قائم ہو گیا جس کی گمبھیرتا پتھریلی زمین پر اس کے قدموں کی چاپ سے بھی متاثر ہو رہی تھی. اونچائی پر پہنچتے ہوئے راستہ قدرے کشادہ ہو گیا تھا. اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو دونوں جانب خاردار جھاڑیوں کی قدرتی باڑ جو دامن کوہ تک پھیلی ہوئی تھی بہت پیچھے رہ گئی تھی. داہنی جانب کالی چٹانوں کا سلسلہ حد نگاہ تک پھیلا ہوا تھا اور چٹانوں کے دامن میں کہیں کہیں ہری گھاس اگائی تھی. یہ ایک منظر کشی ہے کہ جہاں سے وہ چلتا ہوا بڑے اہتمام سے اس نے یہ سارے مناظر بیان کیے ہیں. پھر وہ ایک بستی تک پہنچتا ہے تو اس بستی کے لوگ جو ہیں وہ کچھ پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ کیا باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جھنڈ کی چتکبری چھاؤں میں بیٹھے چند لوگ اسے نظر آئے.
جن کی پتھریلی نگاہیں جیسے کسی معجزے کے انتظار میں. مکمل سکوت تھا. پھر ان میں سے ایک دوسرے سے مخاطب ہو کر بولا, کیا تم نے اسے خود دیکھا ہے؟ وہ عجیب سی چیز اب تک میری نگاہوں میں گھوم رہی ہے. ایک بولا, ہاں, میں رات گئے جنگل سے لوٹ رہا تھا, ابھی پرانے کنویں کے پاس ہی تھا تو عین میرے سر کے اوپر روشنی کا ایک گولا سن سے گزر گیا. کوئی 20 ستاروں جتنا ہوگا. ہو سکتا ہے کوئی دمدار ستارہ ہو. نہیں, دمدار ستارے میں اتنی روشنی نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کہ بہت بڑا ستارہ ٹوٹا اور یا پھر کسی ستارے کا بہت بڑا ٹکڑا ٹوٹ کر علیحدہ ہو گیا ہو سکتا ہے, پر یہ ٹوٹا ہوا ستارہ نہیں تھا. میں نے اسے فضا میں بڑی دور تک ایک ہی رفتار کے ساتھ جاتے ہوئے دیکھا. یعنی کہ یہ وہ چیز تھی جو ان لوگوں کے لیے بڑے اچنبے کا باعث تھی کہ جو ٹوٹا ہوا ستارہ ہے اس کا انہیں پتہ تھا, علم تھا کہ وہ کس طرح ہوتا ہے. دمدار ستارے کا بھی انہیں پتہ تھا, لیکن یہ جو چیز تھی وہ ایک ہی رفتار سے چلتی چلی جا رہی تھی اور بے حد روشن تھی. تو اس پر وہ بڑے مطلب پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوتے ہیں اور اپنے مطلب کیا آرائیاں کرتے ہیں کہ یہ کیا تھا. اس میں پھر وہ جو اجنبی ہے سیاح, وہ وہاں آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں مسافر ہوں, تو کیا مجھے یہاں پہ کچھ دیر کے لیے پناہ ملے گی؟ تو اس کے جواب میں ایک جو بوڑھا ہے وہ کہتا ہے کہ مہمان کی آؤ بھگت کار افضل ہے, ہم اس کی جزا کے لیے صرف آسمان کی طرف دیکھتے ہیں. اجنبی نے کہا, لیکن احسان کا بدلہ احسان کے سوا کچھ نہیں. اور پھر بستی والوں نے اسے روشنی کے گولے کے بارے میں بتایا جسے دمدار ستارہ سمجھتے تھے. اجنبی نے زیر خندہ ہوتے ہوئے کہا کہ یہ روشنی کے گولے دراصل انسانی تجربات ہیں جو چاند سورج کو تسخیر کرنے کے لیے بنائے گئے. یعنی یہاں سے پھر وہ سائنس کی وہ کہانی جو ہے وہ ایک ٹرن لیتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور پھر وہ جو شخص ہے اس کے پاس وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ان بستی والوں کے پاس نہیں ہوتی, یعنی کہ سائنسی عجوبے اور چیزیں جیسے کہ آج ہمارے پاس ہیں. مہمان اپنے ساتھ بڑی محیر العقول اشیاء لایا تھا جن سے وہ چلتے پھرتے انسانوں کو ایک بہت بڑے کاغذ پر مقید کر سکتا تھا, یعنی فوٹوز بنانے. اور پھر لکڑی اور دھات کے ڈبے کو ہاتھ سے مس کر کے قوت گویائی بخش دیتا تھا, جیسے کہ ہمارے پاس وہ ٹرانزسٹر. وہ تو وہ کہتا ہے کہ یہ کوئی معجزہ نہیں ہے. اس بڑے بڑے کوہانوں والے پہاڑ کی دوسری جانب دنیا کا بچہ ان سے آشنا ہے. یعنی وہ انہیں بتاتا ہے کہ آپ یہاں بیٹھے ہیں لیکن ان پہاڑوں سے اس پار ایک دنیا ہے جہاں کا بچہ ان چیزوں سے آشنا ہے. یعنی یہ وہ سائنس کی ترقی تھی. صحیح. اور اس کا جو اینڈ ہوتا ہے وہ پھر بتاتا ہے کہ دنیا جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہی ہے. یعنی ہمارے جو سائنسی تجربات ہیں وہ دراصل زندگیوں کو ختم کر رہے ہیں. تو اس پر اس نے کہا کہ میرے کانوں میں ساری دنیا کی چیخیں گونج رہی ہیں. ہواؤں کو مسموم مت کرو, پانیوں میں زہر مت گھولو, ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں, ہمیں زندہ رہنے دو. اجنبی مہمان کی آنکھوں میں آنسو چھلک اٹھے. تو مطلب اس طرح سے یہ کہانی خوبصورت بات کی آپ نے. اور ہمارے پاس کیونکہ ٹائم 2 منٹ ہے, جی تو میں صرف آپ سے آخر میں یہی ہمارے سامعین اور ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ آپ نے اس کہانی کو جب لکھا تو اس کے پس پردہ کیا محرکات تھے, آپ نے کیا محسوس کیا تو آپ نے یہ افسانہ تخلیق کیا؟ دیکھیے میں آپ کو بتاتی ہوں, اس کے محرکات یہ تھے کہ جو جنگیں ہیں وہ روز اول سے چلی آ رہی ہیں. انسانوں کا قتل عام روز اول سے چلا آ رہا ہے. جو ہی زندگی کرۂ ارض پر نمودار ہوئی تو قتل جو تھا وہ ایک دوسرے کا ہوتا چلا آیا. لیکن اب جو جیسے کہ سائنس نے رفتہ بتدریج بہت ترقی کر لی, تو اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اب انسانوں کو مارنے کے نت نئے طریقے جو ہیں وہ ایجاد ہو چکے ہیں. اور ان طریقوں سے جب کسی بستی کو اجاڑا جاتا ہے, کسی ملک کو تباہ, جیسے کہ اب ہم فلسطین کا حال دیکھ رہے ہیں, تو اس کے آفٹر ایفیکٹس کیا ہیں. یعنی کہ وہ صرف ایک علاقہ تباہ نہیں ہوتا, پوری انسانیت قتل ہو جاتی ہے, پوری دنیا کی فضا مسموم ہو جاتی ہے, سارے پانیوں میں زہر جو ہے اس کی آمیزش ہو جاتی ہے. اور دور افتادہ جگہوں پہ بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں وہ بھی انجانی بیماریوں کا شکار اور کسی نہ کسی طریقے سے, یعنی کہ ان کے اعضاء تک ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, اور اس طرح سے وہ ناکردہ گناہوں کی سزا پا لیتے ہیں. تو یہ اس کا تھا اس کہانی کا لب لباب. میڈم آپ کا جو ایک تخلیقی ارتقا ہے, آپ وہ سائنس فکشن تک پہنچ چکا. ہم امید کریں گے کہ جب آپ
اگلی بار ہمارے پاس آئیں گے تو اس طرح کے کئی نئے موضوعات کے ساتھ آپ انشاءاللہ افسانے لکھ چکی ہوں گی. اور بالکل. میڈم آپ کا بہت شکریہ, آپ نے وقت دیا, بڑی بھرپور گفتگو رہی. انشاءاللہ آپ سے پھر بھی مکالمہ کرتے رہیں گے تخلیق کے حوالے سے, تخلیقی سفر کے حوالے سے, افسانے. ابھی تو بہت ساری ایسی باتیں تھیں, بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو سننا تھی, لیکن کیونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم ہوا تو انشاءاللہ آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات کریں جی گے. بالکل. سامعین ناظرین, ہمیں دیجیے اجازت, ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. تب تک کے لیے اللہ نے